سوال حسین تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. صاحبات سے کہ وہ مرشد خانی کے لیے تشریف لائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بیماروں کی شفایابی کے لیے بیمار کربلا جناب زرعی سید الصالحین علیہ السلام بلند در خیبر کا معاہدہ آپ نے بار بار استعمال فرمایا ہوگا. خدا تعالیٰ زندگی اور صحت دے جناب میر تقدم صاحب کو جنہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے انتہائی خوبصورت الفاظ کے موتی چنے اور انہیں ایک گھڑی میں پھرو کر قوم کے لیے پیش کیا. ان کا یہ کلام آپ کی دماغوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس کلام کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زبانوں کو متحرک رکھیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور یقیناً آپ کی عبادت بھی شمار ہوگی. ضرور کیجیے گا محمد وائد. صاحب ناد علی غیر فرار علی صاحب ناد علی غیر فرار علی صاحب ناد علی غیر فرار علی. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. خیبر کی کارزار کا منظر سناتا ہوں. جبریل ساتھ دو میرا خیبر سناتا ہوں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. خیبر کی جنگ اب بھی ہے دنیا میں یادگار. 40 دن طویل ہوئی ہے یہ کارزار. خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جانسار. میدان چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے فرار. لشکر میں
मुस्लिमों के अजब इंतशार था, हर एक के दिमाग पे मरहब सवार था। सुनो सुनो सुनो, हंसती थी मौत दे के हर रोज मार का, मसरूफ भाग दौड़ में थे सारे सूरमा। वो जंग थी के जंग भी शर्माई बारहा, 40 दिन में एक भी जख्मी नहीं हुआ। मरहब जो पूछता था लड़ोगे अभी नहीं, ये छुपा के कहते थे सारे नहीं नहीं। खैबर का माजरा सुनो, खैबर का माजरा सुनो। लश्कर की अब तरी पे ये कहने लगे नबी, घबराओ मत लड़ाई की ये शब है आखिरी। अब कल जो मर्द होगा अलम पाएगा वही, हर मरदा था नबी के लबों पर अली अली। यानी अलम अलिफ से ये लश्कर उठाएगा, जो ऐन से अलम है वो हैदर उठाएगा। माजी से अपना पीछा छुड़ाते हैं किस लिए, अपना हदफ अलम को बनाते हैं किस लिए। पंजे की सिमत उंगली उठाते हैं किस लिए, अब समझे हम अलम को जलाते हैं किस लिए। उनके बड़ों को हक से मनसब मिला नहीं, खैबर का ज़ख्म है जो अभी तक भरा नहीं। हर एक को शख्स मेरा ही लेंगे रसूल नाम, जागे हुए थे रात के आगे थे सुर्ख पाँव। जो छोटे कल थे पंजों के बल थे खड़े तमाम, किसने मिलाए अर्श से जिब्रील ये प्याम। लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद, अल्लाह कह रहा है कहो या अली मदद। मेरा ही लेंगे रसूल नाम, जागे हुए थे रात के आगे थे सुर्ख पाँव। जो छोटे कल थे पंजों के बल थे खड़े तमाम, कितने मिलाए अर्श से जिब्रील ये प्याम। लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद, अल्लाह कह रहा है कहो या अली मदद। नाले अली मज़ल लजाए, सजिद हो नल्लक फिन नवाए। कुल्लो हम मिल वगम मिल सयंजली, बेविलायत का याली याली याली। आगे अली जुबान मोहम्मद पे आ गई, और उस तरफ मदीने में कहने लगे अली। अंबर चलो पुकार रहे हैं
کیا ہے دلدل محشر حرام نے، حیرت سے دیکھا لشکر خیر الانام نے، شیر خدا کھڑے تھے محمد کے سامنے، ہر چہرے پر سوال تھا حضرت کہاں سے سلمان بولے آج علی آسمان سے سنو 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 کا ماجرا سنو، حق سے علم ملا سوئے خیبر علی چلے، تمہیں رباب فتح نے آ کر علی چلے، دین خدا کا بن کے مقدر علی چلے، لشکر چلا زمین پہ ہوا پر علی چلے، آیا ہے پھر جلال امام مبین کو، جبریل جلد تھام لو آ کر زمین کو، سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، جد مریض موت پہ وہ جذب کی تمام، ایک فکر میں سمیٹ دیا مرصد کلام، حیدر ہماری ماں نے رکھا ہے ہمارا نام، ہوشیار ذوالفقار ہوئی میری بے نیا، شمشیر بوتراب کی سر سے پہنچ گئی، مرحب کے سر پہ موت سے پہلے پہنچ گئی، سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، سر سے چلی تو سینے پہ آ کر ٹھہر گئی، سینے پہ سانس لے کے جگر میں اتر گئی، نکلی جگر کو کاٹ کے تابا کمر گئی، موت پیچھے پیچھے یہ بجلی جگر گئی، کٹ کر عدو دین خدا خاک پر گرا، آدھا ادھر زمین پہ آدھا ادھر گرا، سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، جاتا ہے کس شکوہ سے اللہ کا اسد، خیبر کا در اکھاڑنے تنہا بشر و مد، خیبر کا در اکھاڑنے تنہا بشر و مد، پہنچا قریب در جو ہی وہ بندہ عہد، بے ساختہ علی نے کہا یا علی مدد، ایسے اکھاڑ لمحے میں خیبر کے باغ کو، اس طرح شاخ سے کوئی توڑے گلاب کو، سنو 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 خیبر کا ماجرا، سنو سنو یہ حاصل کلام شعر ہے، خیبر کا ماجرا سنو، تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا، حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا، تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا، حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا، اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا، کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا، بولے رسول دخل کیا تجھ جیسے فرد کو، دیتے ہیں حصہ دگنا شریعت میں مرد کو، تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا، حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا، اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا، کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا، بولے رسول دخل
दुगना शरीयत में मर्द को सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो अल्लाह ने सखावत मुश्किल कुशारी ऐसा कहाँ है मीर तकल्लुम कोई सकी दौलत बना में माल गनीमत जो की मिली खैरात कर दिला है खुदा में हंसी खुशी दहलीज दर पे पहुंचे तो सलमान साथ थे दर पर खुदा का शुक्र था और खाली हाथ थे सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो दुरूद पर मोहम्मद امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اور محمد اور بیت محمد صلوات بعد دیگر صلوات ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں کربلا کی ماؤں پر جنہوں نے شریعت محمدی کو بچانے کے لیے اپنی نسلوں کی بھی پرواہ نہیں کی قربانی کے لیے میدان پہ تھے ایک اور بہت پڑھیں جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے تو وہاں ہر بیوی کو جب رونے کی اجازت ملی تو ہر بیوی نے اپنے پیارے پہ گریاں اتاری کی لیکن دو چھوٹے چھوٹے معصوم سر وہ خیمے پہ ایک طرح پڑے ہوئے شام کی عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان دو معصوم بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں لوگوں نے بیویوں میں جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں ان دو معصوم بچوں کی وہ ماں ہے جب جناب زینب سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک یہی جملہ کہا کہ میں اپنے بھائی حسین کا گریہ کر رہی ہوں تو پھر بھی آج آپ کے بچوں کا ہم غصہ دے کے آپ کو قبول کر سکتے ہیں ہماری طرف
کے پسر لاتے ہیں زینب کے پسر لاتے ہیں بابر گھاٹ جو تشنہ جگر لاتے ہیں برج انوار رسالت کے قمر آتے ہیں اڑاتے ہوئے راہبار ادھر آتے ہیں جن کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ بڑے کہتی ہے بچے نہیں تو شیر ہے یہ چوٹ پڑنے لگے نہ کالا رنگی پہ ادھر میں آئے ادھر راحت جانے ہے در صدا پڑھ کے کہ وہ ساتھ منحوس پہ سامنے شیروں کے جنگ کا دعویٰ ہے اگر بڑھ کے گر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں اور دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ لے جاتے ہیں اور نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں اور نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں ہمت دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں دہلا دے تو ملک بہر سلام آتے ہیں اب تو سر کے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں بیٹھی تھی زینب ناشاد جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہی شام سے حضرت کے پسر یہ کشتوں کے کشتے ہیں بلاتے ہیں یہ سر جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے ہیں اور شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبلے سفر بڑی بنت علی شام کے ہاتھوں سے جگر بڑھ کے میدان سے عباس نے دی شہ کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر سمجھیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو شہر ریتی پہ بڑھتے ہوئے پائے لاشیں شہر ریتی پہ بڑھتے ہوئے پائے لاشیں بڑھ کے عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں الغرض خیمے کی جوڑی پہ جو لائے لاشیں چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں آبی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو آبی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو زینب سے جو سب مل کے لگی پیچھے سر ابھی ماتم نہ کرو بی بی اٹھے روزم بھر ابھی ماتم نہ کرو بی بی اٹھے روزم بھر شادیاں ہو چکی فرمان کرے میرے پسر شادیاں ہو چکی فرمان کرے میرے پسر
देखो कि मुहाफे दुल्हनों के हैं किधर, दूल्हा वालों की सदा शेर कनात आती है, ऐसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, ऐसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, दूल्हा वालों की सदा शेर कनात आती है, ऐसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। और ज़ैनब को लिए शाहिद अमन लाशों पर, जी खोल के रो लो इन्हें अब वे बाहर, और बख्श दो दूर के करते हैं ये दुनिया से सब, झुक गई लाशों पे परवा के ये बिस्ते हैं दर, खुश हुई तुमसे मैं और तू भी बख्शा मैंने, चांद से चेहरों पे सेहरा तो न देखा मैंने, चांद से चेहरों पे सेहरा तो न देखा मैंने, फूल है मैदान में ज़ैनब के। परवरदिगार तेरे हुजूर आज खास तौर पर दुआ है मेरे मालिक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इन दो मासूम शहजादों के सदके में जो औलाद नरीना से ख्वाहिशमंद है या औलाद नरीना से महरूम है, परवरदिगार उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, परवरदिगार सही मायनों में दीन और इस्लाम में चलने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे और हमारे मरहूमीन के गुनाह कबीरा और सगीरा से दरगुजर फरमा, इस गम के हकीकी वारिस इमाम बरहक के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सर पर कायम व दायम रख, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले बलद बचा क्या देना नाम से मान फरमाए। 9 मुहर्रम हराम इसी इमाम बारगाह अतिया बैत में बादस मजलिस शबीर जमेरा बराबर होगी। 10 मुहर्रम हराम बादस नमाज मगरिबैन मजलिस शाम गरीबा बरपा होगी, जिससे मौलाना जुल्फकार हुसैन नकवी साहब के साथ खिताब फरमाएंगे। 11 मुहर्रम हराम इमाम बारगाह डॉक्टर रियाद अली शाह वसनपुरा में 8 बजे शब मजलिस ज्वाइन बरपा होगी। तमाम मोमिनीन से शिरकत की सदा। ख़वातीन के लिए एक ऐलान है कि मुहर्रम हराम की आखिरी इतवार मजलिस अज़ा बरपा होगी, जिसमें शबी शहज़ादा अली असगर का झूला बरामद होगा। तमाम ख़वातीन से शिरकत की इस्तदा है। एक सूरत फातिहा बानी मजालिस डॉक्टर सैयद याद अली शाह, मौलाना मंजूर हुसैन आफी साहब और इस घर के दीगर मरहूमीन और अपने अपने मरहूमीन को ज़हनों में जगह देते हुए तिलावत फरमाएं। नसीम बीबी बहुत बीमार हैं, दुआ कीजिए कि बीबी ज़ैनब के सदके ने शफाए कामला नसीब। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दीगर सलावत। मौला की शान में चंद मिसरे समाज फरमाए। तुम क्या जानो कितना अहम है नामे अली, तुम क्या जानो कितना अहम है नामे अली, मरने से पहले ये सदा देते हैं हम। तुम क्या जानो कितना अहम है नामे अली, मरने से पहले ये सदा देते हैं हम। जिसने अली को मान लिया अपना मौला, जिसने अली को मान लिया अपना मौला,
اس کی نسلوں کو بھی دعا دیتے ہیں ہم، اور اس کے لہو میں حب علی گھل جاتی ہے، اس کے لہو میں حب علی گھل جاتی ہے، ناد علی کی جس کو دوا دیتے ہیں ہم۔ درود دیجیے محمد و آل محمد۔ اب میں اعتماد گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید القادر نقوی صاحب کے طرف سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سوچ مت دیر نہ کر مجلس شفیر میں آ، کیوں ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ سوچ مت دیر نہ کر مجلس شفیر میں آ، کیوں ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ فاطمہ کہتے صاحب عصمت کو ہے جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ آواز بلند صلوات۔ مشرق مغرب شمال جنوب چومی چوہے کا چکا قسم خدا دی نام علی ساری روزے وچ رکھا جے کمال علی دے بغض ہوئے رکو سمجھے سور کا بچہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بالعز الشامخ المنیف ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الباقی القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يطرق صراط المستصرخين لا يبلغ إلحاق الملحين الأرسم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام
على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ مبارکہ رات 7ویں آیت واقعی ہدایہ. گفتگو کا موضوع حامیان حق اور عزاداری. رسول خاتم سے مخاطب ہو کر اللہ نے ارشاد فرمایا انما انت منذر. اے رسول ہم نے تمہیں عالمین میں منذر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، نظارت کے لیے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اصول اور قاعدہ کلیہ بیان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی جس پر لفظ قوم کا اطلاق ہوگا اسے ہم نے ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا. ہدایت کرنا اللہ کا فریضہ ہے. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ. اللہ کا ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. وہی انداز ہے اللہ کا جو حضرت آدم کو خلیفہ بناتے ہوئے اللہ نے اختیار کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اللہ زمین پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں. انی تاکید ہے میں ہی جاعل بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں. اسی جاعل سے وجعلنا وہاں فاعل ہے، یہاں ماضی ہے. وجعلنا ہم نے بنایا
یعنی خلیفہ مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں بھی ایک اصول دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا انہیں ائمتین، امام کی جمع ائمہ، کسے بنایا؟ یہدونا بے امرنا، ہم نے جنہیں امام بنایا وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہی کی طرف تمام اچھے کاموں کی وحی کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قیام کی وحی کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کی۔ اب عجیب آیت کا جز ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، لفظی معنی دیکھ لیجئے قانون کے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور سنو یہ وہ امام ہیں، یہ وہ امام ہیں کانو لنا عابدین، جو ہمارے پہلے سے عبادت گزار تھے۔ کانو پہلے سے عبادت گزار تھے، یعنی یہ کوئی دنیا میں آ کر عبادت کرنے والے نہیں ہیں، یہ اتنے پہلے سے عبادت گزار تھے کہ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے، تو رسول نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، ہاں میں تھا، کنت نبیا، میں نبی تھا۔ جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں میں تھے تو میں نبی تھا، لیکن جب رسول سے پوچھا گیا آپ آدم سے قبل تھے تو کیا کرتے تھے، کیا آپ کا عمل تھا، کیا آپ کا کام تھا، تو جب رسول کی ذات کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول نے کہا میں تھا۔ لفظ میں واحد استعمال کیا، لیکن جب پوچھا گیا کہ آدم سے قبل آپ کیا کرتے تھے تو اب میں نہیں، اب واحد نہیں، اب جمع متکلم کا صیغہ رسول نے استعمال کیا، اور رسول نے فرمایا سنو، سجدنا، سجد تو نہیں، سجدنا وسجدت الملائکہ، سنو آدم سے قبل ہمارے، میرے نہیں، آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا، انہیں امام بنایا، یہدونا، جو ہدایت کرتے ہیں ہر قوم کے لیے اللہ نے حاکم مقرر کیا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہدایت کرتے ہیں بے امرنا، ہمارے امر سے، ہمارے امر سے جو ہدایت کرتے ہیں، جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے اسی کو اولی الامر کہتے ہیں۔ صاحب امر وہی ہے۔ یہ امر کیا ہے؟ اولی الامر، صاحب امر، مالک امر۔ اولی کا ترجمہ صاحب، مالک، اختیار رکھنے والا۔ اولی الامر امر پر اختیار رکھنے والا، اولی الامر امر کی ملکیت رکھنے والا۔
اولی الامر امر کا مالک. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ امر کیا ہے. جس امر کا اختیار ان ائمہ کو دیا گیا جن ائمہ کو اللہ نے امام بنایا. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح. اے رسول یہ تمہارے ساتھی تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی. اے رسول ان سے کہہ دو. اب یہ من جو امر سے قبل آیا ہے سب قرآن کے ترجمہ کرنے والے متفق ہیں اور سب نے یہی ترجمہ کیا کہ امر سے قبل جو یہ لفظ من آیا ہے اس کے معنی ہے جز. یہ ہے من تبعیض. یہ ہے من جزیت من بعضیت. تو سب نے اس کا ترجمہ یہ کیا اے رسول تم سے تمہارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل ان سے کہہ دو الروح قل الروح من امر ربی. روح اللہ کے امر کا ایک جز ہے. یہ روح جو اللہ کے امر کا ایک جز ہے سب متفق ہیں کہ روح جب تک بدن میں ہے زندگی ہے. اگر روح بدن سے نکل جائے تو موت ہے. تو اصل میں زندگی کیا ہے؟ روح. اصل زندگی کیا ہے؟ روح. بدن کے لیے سبب حیات روح. تو روح کا ترجمہ زندگی. یہ روح جو زندگی ہے یہ کل امر نہیں ہے. یہ روح جو زندگی ہے کل امر نہیں ہے بلکہ یہ روح جو زندگی ہے امر کا جز ہے. کسی جز میں کوئی صفت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ صفت اس جز کے کل میں نہ ہو. روح جز ہے زندگی ہے. اس جز کا کل امر ہے. جز زندگی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا کل زندگی نہ ہو. یعنی جز زندگی کا جز ہے اور کل زندگی ہے. جب کل زندگی ہے تو امر مانے کل زندگی. امر مانے زندگی. اس لیے کہ یہ کل ہے روح کا جو روح جز ہے. اب آیت پڑھ لیں سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور اس معنی اس مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اولی الامر منکم اور ان کی اطاعت کرو جو زندگیوں کے مالک ہیں. اس لیے کہ امر مانے کل زندگی. یعنی تکوین کے اعتبار سے امر زندگی ہے. زندگی کو امر کہتے ہیں. تکوین کے اعتبار سے موت امر ہے. یعنی اللہ کا امر ہے زندگی, اللہ کا امر ہے موت. 8ویں امام رضا علیہ السلام
امر زندگی ہے، زندگی امر ہے، موت امر ہے، یعنی موت امر، زندگی امر۔ امام تشریف فرماتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے امام کو قتل کی دھمکی دی۔ جب وقت کے بادشاہ نے امام کو قتل کی دھمکی دی تو امام نے وقت کے بادشاہ سے کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے ایک جملہ کہا، کلام الامام امام الکلام۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ امام نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے خالق امر۔ امام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے خالق امر، اس فرعون وقت کو دیکھ، اولی الامر کو امر سے ڈرا رہا ہے۔ روح زندگی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں جب روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے قلب میں حرکت آئی۔ جیسے ہی قلب میں حرکت آئی، حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اللہ نے روح کے القاء کے بعد اور قلب کی حرکت کے بعد رسول فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی جب تک حضرت آدم کا بدن تھا کئی ہزار نوری سال سے آدم کا بدن بنا ہوا تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن جیسے ہی آدم کے بدن میں روح کا القاء ہوا، آدم مسجود ملائک بن گئے۔ معلوم ہوا سجدہ اگر بدن کو کرانا ہوتا، اگر سجدہ آدم کے بدن کو کرانا ہوتا تو اللہ پہلے ہی فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ آدم کا بدن وجود میں آ چکا ہے، انہیں سجدہ کرو، لیکن سجدہ بدن کو نہیں کرانا تھا، بلکہ لفظ بدل کر کہتے سجدہ بدن کو نہیں کرانا تھا، سجدہ اس روح کو کرانا تھا جو روح امر کا جز ہے۔ معلوم ہوا اللہ بدن کو سجدہ نہیں کراتا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیتیں سمجھ میں آئی، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبے کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے تھے، یا اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، لیکن ایک آیت کوئی قرآن میں دکھا دیں یا ایک کوئی روایت دکھا دیں کہ خانہ کعبہ کے بن جانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ہو کہ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، یا اسماعیل سے کہا ہو کہ تم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد تقریباً 3.5 سے 4,000 انبیاء کرام آئے۔ رسول اکرم سے قبل تک کسی نبی کو اور کسی امت کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ خود ہمارے رسول تشریف لائے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدے اور عبادت کرتے رہے، بعد میں قبلہ بدلا اور بیت المقدس کے بجائے رسول کو حکم ہوا کہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ عزیزان محترم، جب 4,000 انبیاء کو، خود حضرت ابراہیم کو، خود حضرت اسماعیل کو اللہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدے اور عبادت کا حکم نہیں دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ پھر تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبہ بنوایا کیوں تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا اصول آدم کی تخلیق اور سجدے کے موقع پر تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا میرا اصول یہ ہے کہ جب تک بدن ہوتا ہے لائق سجدہ نہیں ہوتا۔ میں اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کعبے کا بدن بنوایا تھا، بدن لائق سجدہ نہیں ہوتا، لیکن جب کعبے کے بدن میں 13 رجب کو انگلی نہ مارا گیا، وہ اپنے حصے میں 16 ثواب رکھتے ہیں، اور وہ جن کے گھر میں تحریر ناد علی وہ اپنے گھر میں نقری اور تاب رکھتے ہیں۔ نعرہ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن اس وقت مسجود ملائک بنا کہ جب اس بدن میں روح آ گئی۔ اچھا، یہ جو مسجود ملائک بنا آدم علیہ السلام کا بدن، حضرت آدم تو ساجد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ساجد ہیں، مسجود تو ہو نہیں سکتے۔ اصل مسجود تو اللہ کی ذات ہے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت آدم تعظیمی طور پر مسجود ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو چونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے سجدہ کر رہے تھے، اس لیے سجدہ آدم کو تھا، فرشتوں کا سجدہ
چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اس لیے سجدہ فرشتے جو کر رہے تھے، فرشتوں کا سجدہ اللہ کو تھا، قبلہ آدم بنے ہوئے تھے۔ جس طرح ہم دنیا میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اگر کعبے کی طرف رخ نہیں کرو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ حضرت آدم تعظیمی طور پر مسجود ہیں اور بیت اللہ تعظیمی طور پر معبود ہے۔ حقیقی معبود اللہ ہے، حقیقی مسجود اللہ ہے، لیکن خانہ کعبہ عبادت کا گھر ہے، تعظیمی طور پر معبود ہے۔ اب کیا شان ہے علی کی کہ رسول نے علی کو نسبت کس سے دی؟ رسول نے علی کو نسبت کس سے دی؟ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، یعنی جو کعبے کی صفت ہے وہ اے علی تیری صفت ہے۔ کعبے کی صفت عبادت ہے۔ اگر علی مسئلے کعبہ نہ ہو، اگر علی مسئلے کعبہ نہ ہوتے تو علی کا ذکر ثواب ہوتا، عبادت نہ ہوتا۔ جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا حق ہے، تو مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے زور سے نعرے کا جواب دے گا، ملا نے دلی حسرت تائی من ویکھا اللہ دا بھالے، چلو کول کعبے نے اپنے آپ لگا چمن کعبے دا دھارے، آنکھیں چھلک کے کعبہ ملا نو ہٹ بن کمزاد بچلے، تو دشمن ہے میرے گوہر دا، تو دشمن ہے میرے گوہر دا، تو دشمن ہے میرے گوہر دا، ہٹ بن انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی جو ہادی ہوتا ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ربوبیت کی طرف ہوتا ہے، دوسرا رخ بشریت کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا رخ ربوبیت کی طرف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ رب سے ہدایت لے گا، بندوں کو ہدایت دے گا۔ روح تین اجزاء پر مشتمل ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ روح تین اجزاء پر مشتمل ہے، عقل، علم اور حرکت و ارادہ۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اللہ نے عقل سے مخاطب ہو کر کہا ایھا العقل بے کا مصیب ہو اور بے کا اعاقب ہو، اے عقل میں تیرے ہی سبب سے ثواب دوں گا اور تیرے ہی سبب سے عذاب دوں گا۔ عقل کو خلق کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل سے مخاطب ہو کر کہا اقبل
آگے بڑھ، عقل آگے بڑھ گئی. پھر فرمایا ادبر، پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹ گئی. یعنی عقل اللہ کے حکم کے مطابق ہے. لما خلق اللہ الجہل، پھر جب اللہ نے جہل کو خلق کیا تو اللہ نے جہل سے کہا اقبل، جہل آگے بڑھ، آگے بڑھ گیا. اللہ نے فرمایا ادبر، پیچھے ہٹ، جہل اڑ گیا، پیچھے نہیں ہٹا، اڑ گیا. سمجھ میں آیا کہ جہل کہتے اسے ہیں جو اڑ جائے. روزۃ النہار واللیل کتاب کا نام ہے. عجیب روایت ہے. ابو ذر جنگل کی طرف گئے. حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے. جنگل میں حضرت سلمان فارسی کھڑے اور حضرت سلمان فارسی جنگل میں کھڑے ہو کر رات کے وقت تاریکی میں دیکھیں حضرت سلمان ایمان کے بلند ترین درجے پر ہے، 10ویں بلند ترین درجے پر. حضرت ابو ذر ایک درجہ کم، ایمان کے 9ویں درجے پر. ابو ذر کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں حضرت سلمان فارسی اپنا چہرہ بلند کر کے رات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ادبر، ادبر، رات واپس چلی جا. ایھا النار اقبل، اے دن تو آ جا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے 3 مرتبہ یہ کہا ایھا اللیل ادبر، رات تو واپس چلی جا. ایھا النہار اقبل، اے دن تو آ جا. ابو ذر کہتے ہیں کہ رات چلی گئی، دن آ گیا. ابو ذر کہتے ہیں رات چلی گئی، دن آ گیا. عزیزان محترم، یہ سلمان غلام ہے علی کے، یہ سلمان غلام ہے علی کے. جب علی کا غلام رات کو دن کر سکتا ہے اور دن کو رات کر سکتا ہے تو سلمان کا آقا علی سورج کو مغرب سے پلٹا کر رات کو دن نہیں کر سکتا. لیکن سلمان نے بھی جب دن واپس آیا، سلمان نے بھی سجدہ شکرن، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. اور علی نے بھی جب مغرب سے سورج پلٹایا تو سورج پلٹاتے ہی علی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. فوراً سجدہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ علی بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو اے لوگوں، سورج نکالنا کام ہے اللہ کا، لیکن میرے انگشت کے اشارے سے سورج پلٹا، مجھے اللہ نہ سمجھنا. علی سجدہ الہیہ میں گر گئے کہ مجھے خدا نہ سمجھنا، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. یعنی حضرت علی اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. کیا شان ہے اس ذات کی جس نے ان ہستیوں کو خلق کیا. خالق وہ ہے، یہ مخلوق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں.
وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والے ہیں۔ کچھ نہ تھا، یا خود فرماتا اللہ کن تو کنزن، کچھ نہیں تھا بس میں تھا۔ فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا ان کو رکھا کہ میری پہچان ہو۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، خلق تو خلقہ نہیں، خلق سے پہلے الف لام معرفے کا، اگر صرف خلق ہوتا، خلق سے پہلے الف لام نہ ہوتا تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے عام مخلوق کو پیدا کیا، لیکن خلق سے پہلے ہے الف لام الخلق۔ خلق تو الخلقہ، کچھ نہ تھا میں اللہ تھا، میں اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں۔ اب کیا تھا؟ کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ ملائکہ نہ جن، کچھ نہ تھا، کچھ خلق نہیں ہوا تھا، بس وہ تھا۔ جب بس وہ تھا اب اس نے کیا کیا؟ الخلق کو خلق کیا، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے۔ اب کچھ نہ تھا، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے۔ اب کچھ نہ تھا، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے۔ یا لفظ بدل کر کہہ دوں، اب کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے۔ کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی، کچھ نہ تھا، وہ تھا یا یہ تھے۔ لفظ بدل کر کہہ رہا ہوں، کچھ نہ تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا، کچھ نہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا۔ آپ آج بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے۔ میرے بھائی، علی ولی اللہ تو اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا۔ یہ تھے جب کچھ نہ تھا، یہ ہدایت کرنے آئے۔ اب ان کی زندگی پر بحث کرتے ہیں، ان کی زندگی پر اللہ فرماتا ہے تم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کی زندگی کو کیا سمجھ سکتے؟ کہتے ہیں کہ تم زندہ جاوید کا ماتم کرتے ہو، وہ تو شہید ہے، وہ تو زندہ ہے۔ عزیزان محترم، ذرا پوچھیں قرآن سے، سورہ یوسف، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، زندہ رہا تھا۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اے یعقوب زندہ کا ماتم کیوں کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے سند دی فہو کظیم، یہ یعقوب تو بڑے صبر کرنے والے نبی ہیں۔
حضرت اویس قرنی سب کو معلوم ہے کیا کیا اویس قرنی نے. حضرت اویس قرنی نے اپنا ایک دانت نہیں توڑا، اپنے سارے دانت توڑ لیے. اس لیے توڑے کہ رسول دنیا سے چلے گئے تھے؟ نہیں، اویس قرنی کو پتا ہے کہ رسول زندہ ہے. پھر اویس قرنی رسول کے غم میں سارے دانتوں کو توڑ رہے ہیں. اور رسول نے کیا کیا؟ رسول نے انہیں تحفے کے طور پر اپنی چادر بھیجی. تحفے کے طور پر اپنی چادر بھیجی. اویس قرنی کو پتہ نہیں زنجیر زن کو اور ماتم کرنے والے کو رسول حشر میں کیا کیا انعام دیں گے. زنجیر کا ماتم کرنا ہے تو مستحب، زنجیر کا ماتم کرنا ہے تو مستحب اور مستحسن. لیکن اگر منت مانی جائے تو یہ ماتم کرنا واجب ہو جاتا ہے. یوفون بالنذر، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نظر اور منت ماننے کا ذکر قرآن مجید میں آیا. منت ماننا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے. شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو اور محمد کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے سامنے بٹھا کر اور محمد سے کہہ رہی ہیں اے میرے بیٹوں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. دیکھو اپنے ماموں پر اور اسلام پر کل جان قربان کر دینا، اپنی جانوں کو عزیز نہ رکھنا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں اے میرے بچوں، اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں چلے جانا، اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں پہنچ جانا تو دیکھو میرے بچوں پانی نہ پی لینا. دیکھو میرے بچوں، دیکھو میرے بچوں پانی نہ پی لینا. اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں چلے جانا تو میرے بچوں دیکھو پانی نہ پی لینا. میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے. میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے. دونوں بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، دونوں بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ننھے سینوں پر مار کر کہتے تھے مادر گرامی صبح تو ہونے دیں، مادر گرامی صبح تو ہونے دیں. آپ دیکھیے گا جعفر طیار کے پوتے کیسے لڑتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑتے ہیں. اجرکم اللہ روز عاشور آیا جب کافی دیر تک اور محمد لڑنے نہیں گئے تو جناب زینب نے فضا کو بلایا. فضا ذرا میرے بچوں کو تو بلاؤ، میرے بچے لڑنے کیوں نہیں گئے؟ فضا اور محمد کو بلا کر لائی اور محمد آ کر کھڑے ہوئے. ماں جناب زینب کے پیشانی پر بال ہے. زینب شدید جلال کے عالم میں اپنے بچوں سے کہتی ہے کیا میں نے کل تمہیں یہی سمجھایا تھا کہ تم اپنے ماموں کے پہلو میں نظر آتے رہو، لڑنے کے لیے نہ جاؤ. بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا مادر گرامی چھوٹے ماموں عباس سے پوچھ لے، ہم تو چھوٹے ماموں
عباس کی سفارش بھی لے کر گئے تھے، لیکن بڑے ماموں نے اجازت نہیں دی۔ اماں آپ اجازت دلوا دیں، آپ اجازت دلوا دیں۔ اب جناب زینب کے چہرے پر اطمینان کے آثار آئے۔ ارے کوئی کربلا جیسی مائیں پیش کر کے دکھائے، کوئی کربلا جیسی مائیں پیش کر کے دکھائے جن کے چہرے پر اطمینان آتا ہے بچوں کو میدان میں بھیجنے پر۔ اب جناب زینب نے کہا مرزا جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین جناب زینب کے پاس آئے۔ آپ جانتے ہیں نا میں تو آپ کے آنسو کی نظر جملے کر رہا ہوں، آپ جملوں سے واقف ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام حسین جناب زینب کے پاس آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی آستینوں کو پلٹا اور آستینوں کو پلٹ کر کہا بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، آپ کو میرے حق کا واسطہ، میرے بچوں کو میدان میں جانے دو، میرے بچوں کو لڑنے کے لیے جانے دو۔ امام حسین نے کہا بہن یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں ان درندوں میں کیسے بھیج دوں، ان درندوں میں کیسے بھیج دوں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیکن اب جناب زینب کے حق کے واسطے کے بعد امام حسین دونوں بچوں کو لے کر آئے۔ عزادارو اتنے چھوٹے بچے تھے، اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ان کے پیر رکابوں پر نہیں آ رہے تھے، ان کے پیر رکابوں پر نہیں آ رہے تھے۔ حسین نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ گواہ رہنا اب میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، اب میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، یا اللہ گواہ رہنا اب میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دونوں بچے بس مختصر کروں، دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر فرات میں پہنچے، ٹھنڈک محسوس کی۔ چھوٹے بھائی نے نہر فرات میں پانی کی طرف نظر ڈالی، بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے بھیا یاد ہے رات اماں نے کیا کہا تھا؟ بھیا یاد ہے رات اماں نے کیا کہا تھا؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے بھائی میں اس نیت سے تو نہیں دیکھ رہا کہ میں پانی پی لوں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کاش بہن سکینہ کا مشکل آنے آتے، کاش بہن سکینہ کا مشکل آنے آتے تاکہ پانی بھر کر لے جاتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب دونوں بچوں پر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ زینب کے لاڈلے گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی مامو جان ادرکنی، مامو جان ہماری مدد کو آئے۔ حسین عباس کو لے کر اون محمد کے قریب آئے، دونوں کے لاشوں کو اٹھایا، لاشیں لے کر خیمے کی طرف چلے۔ جناب فضا خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ فضا نے دیکھا کہ دونوں کی لاشیں آ رہے ہیں۔ فضا تیزی سے خیمے کے اندر گئی اور آواز دی آقا ذاتی میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے، آقا ذاتی میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ دیکھا جناب زینب اللہ کے سجدے میں گری ہوئی ہے اور گر کر کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زینب کی کمائی ٹھکانے لگی، زینب کی کمائی ٹھکانے لگی۔ عزادارو زینب نے ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھ کر
لڑکیوں نے تمہیں کہا زینب سے اے بیوی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ہمارا سلام جبل بری قاسم کو السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس يا سلطان العرب والعجام يا علي بن موسى الرضا العظيم القرن والقضاء عليك التحية والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العسل والعفو والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان السلام عليك يا قاطع الظلم والعدوان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف